مجھے بتا دیں جب شروع ہوگی تو میں پھر کر دیتا ہوں۔ شروع ہو گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پچھلے 1-2 روز ہوئے ہیں، ہمارے ایک مسیحی دوست ہیں میتھیو سلیمان صاحب، تو انہوں نے پہلے مجھے چیلنج بھیجا تھا کہ میں ان سے گفتگو کروں حضرت، تو انہوں نے چیلنج بھیجا، موضوع مقرر کیا حضرت صداقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پر۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ دیکھیں ان کی حیثیت تو ایک غلام کی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سچا نہیں سمجھتے، تو پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت جو ہے وہ زیر بحث آنی چاہیے۔ خود حضرت مرزا صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ میرا تو مقصد ہی یہ ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی جو ہے وہ سچائی جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے دنیا پر مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے کہ میں ان خزائن مدفونہ کو دنیا پر ظاہر کروں، اور ناپاک اعتراضات کا کیچڑ جو ان درخشاں جواہرات پر تھوپا گیا ہے اس سے میں ان کو پاک صاف کروں۔ تو اسی طرح اور جگہ بھی انہوں نے بیان فرمایا ہے اور چیلنج دیا ہے خاص طور پر مسیحی دنیا کو، کہ وہ کہتے تھے کہ ان کا کوئی معجزہ نہیں ہے، کوئی ان سے کوئی پیش گوئی انہوں نے نہیں کی، تو آئیں میدان میں ثابت کرتا ہوں کہ ان کے معجزات بھی ہیں، بلکہ تمام انبیاء کے معجزات سے بڑے ہوئے۔ تو جب انہوں نے یہ فرمایا ہے مرزا صاحب نے کہ میرا آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی سچائی ثابت کروں، تو پھر پہلے وہ زیر بحث آنی چاہیے۔ اور دوسری انہوں نے 2 حوالے ایک پڑھ دیے ہیں جی، ایک کلمۃ الفصل کا کہ انہوں نے کہا ہے جی میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ محمد ہیں۔ محترم آپ نے پوری کتاب نہیں پڑھی، ایسے ہی کہیں سے آپ کو حوالے مل گئے ہیں، آپ نے آگے بھجوا دیے ہیں، نہ آپ کو پتہ ہے ان کا مقصد کیا ہے، نہ کوئی، نہ آپ نے بتایا ہی ہے کہ ان حوالے کو بتانے، ان حوالوں کو بھیجنے کا یا پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ سورہ جمعہ کی پیش گوئی کے مطابق حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانی جو ہے وہ ہونی ہے۔ تو حضرت مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بعثت ثانی جو ہے وہ میرے وجود میں پوری ہوئی ہے، کیونکہ جو فوت ہو جائے وہ تو دوبارہ نہیں وہ آیا کرتا، بلکہ اس کے بجائے کوئی اور شخص آتا ہے جو اس کی نمائندگی کرتا ہے۔ مثلا بائبل میں یرمایہ کی کتاب میں، حزقائیل کی کتاب میں پیش گوئی ہے، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، خداوند کہتا ہے میں دوبارہ برپا کروں گا، تو بتائیں مجھے کہاں وہ برپا ہوئے ہیں؟ تو ظاہر ہے آپ اس کی بجائے کسی اور شخص کو سمجھتے ہیں کہ ان کی جگہ وہ برپا ہوگا یا ہوا ہے۔ مجھے نہیں علم آپ کا کیا عقیدہ ہے اس کے بارے میں، لیکن میں آپ کو حوالے دے دیتا ہوں کہ 3 جگہ یہ پیش گوئی ہے کہ داؤد کو بادشاہ بنایا جائے گا اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے اور اس کی اطاعت کریں گے۔ یرمایہ کی کتاب ہے، باب نمبر 30 ہے، آیت نمبر 9 ہے۔ حزقائیل کی کتاب ہے، باب نمبر 34 ہے اور آیت نمبر 24 ہے۔ اسی طرح باب نمبر 37 ہے حزقائیل کا اور باب 23 سے 27 تک ہے۔ تو وہ آپ دیکھ لیں، اس میں داؤد کی پیش گوئی ہے، تو بتائیں کون ہے داؤد کی پیش گوئی؟ داؤد خود آئیں گے، تو اس کی جگہ کوئی اور آئے گا نا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یحییٰ کو ایلیا قرار دیا ہے، تو وہ آپ کو بھول گیا ہے؟ باقی جہاں تک یہ بات ہے، شاید آپ کا یہ اعتراض ہو کہ دیکھو جی انہوں نے کہا ہے میں محمد ہوں، تو محترم آپ کو نہ اسلامی لٹریچر کا مطالعہ ہے، نہ آپ کو علم ہے۔ جو سابقہ ولی اولیاء اللہ ہیں انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے۔ یہ دیکھیں کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء، جو حضرت شیخ فرید الدین عطار صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اس میں وہ حضرت با یزید بستامی
رحم اللہ علیہ کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا عرش کی حقیقت کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا عرش تو میں خود ہوں۔ پھر کرسی کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کرسی بھی میں خود ہوں۔ پھر قلم کے متعلق بھی یہی فرمایا۔ اس کے بعد سائل نے کہا اللہ تعالیٰ کے تو اور بھی بہت سے مقرب بندے ہیں، مثلا ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر بھی آپ نے یہی فرمایا کہ وہ بھی میں ہوں۔ تو یہاں تو جو سابقہ اولیاء ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں محمد ہوں، تو آپ نے کیا اعتراض کر دیا ہے؟ اور تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ تمام سابقہ جو اولیاء ہیں ان سے بلند تر ہوگا۔ تو اگر انہوں نے جو کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں مخمور تھے، جیسا کہ وہ فرماتے ہیں بعد از خدا بعشق محمد مخمرم گر کفر این بود بخدا سخت کافرم، وہ تو کہتے ہیں کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں مخمور ہوں۔ انہوں نے کہہ دیا ہے میں محمد ہوں، تو اس میں کون سی ایسی اعتراض والی بات ہے؟ پہلے اولیاء نے بھی یہی دعوے کیے ہوئے ہیں۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی ہے کہ جی حضرت، اور آپ کی لا علمی کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے کو مرزا صاحب کا بڑا بیٹا قرار دے رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کے بڑے بیٹے نہیں ہیں۔ اور حضرت مسلح موعود کا نام بھی آپ کو لینا نہیں آ رہا، مسلح پتہ نہیں کیا کہہ دیا آگے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اصل حقیقت کا کچھ علم نہیں ہے۔ اور ان کو کہا ہے جی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد ایم اے، حالانکہ وہ ایم اے نہیں تھے۔ تو اس سے آپ کی لا علمی جو ہے وہ تو ظاہر و باہر ہے۔ محترم، اگر آپ واقعی سچے دل سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آپ کی نیت نیک ہے، تو آئیں میدان میں، چلیں باقی موضوعات کو چھوڑیں، ہم بائبل کی تعلیم اور قرآن کریم کی تعلیم کا موازنہ اس موضوع پر بات کر لیتے ہیں۔ آئیں میدان میں۔ بہرحال جو بھی موضوع ہے وہ کسی ترتیب سے ہونا چاہیے۔ میں ہاں، دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ سوراخ، انہوں نے کہا ہے جی نبی جو ہیں وہ ایک سوراخ کی حیثیت، پتہ نہیں کیا آپ نے وہ کہاں سے پڑھ دیا ہے۔ لیکن آپ بائبل کا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، یسایہ کی کتاب ہے، باب نمبر 51 ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک ہے، وہاں لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ وہ سوراخ ہیں۔ تو اس میں کون سی اعتراض والی بات ہے؟ کیونکہ جب نبی آتے ہیں تو ایک ظلمت کا وہ زمانہ ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے ہر طرف، تو آنے والا نبی جو ہوتا ہے وہ پہلے انبیاء کی اصل حقیقت جو ہے وہ کھولتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان کو ایسے رسول کے طور پر بھیجا گیا ہے جو سابقہ کتب میں تو جو چیزیں چھپائی گئی تھی ان کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق لکھا ہے پیدائش کی کتاب میں کہ وہ اپنے پیچھے رہنے والوں کو وصیت فرمائیں گے کہ وہ انصاف پر قائم رہیں اور ایک خدا کی پوجا کریں۔ یہ باب 18 ہے، آیت نمبر 18 سے لے کر 20 تک، یہ پیدائش کی کتاب۔ لیکن یہ وصیت کہیں پوری بائبل میں نہیں ملتی، لیکن آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ اس وصیت کو ظاہر کیا گیا، جس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات 130 سے لے کر 132 تک پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو جو چیزیں چھپائی جاتی ہیں سابقہ انبیاء کے متعلق، وہ آنے والے انبیاء ظاہر کرتے ہیں، اور میں نے اس کی ایک مثال دے دی ہے۔ بے شمار چیزیں ہیں ایسی جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر کی ہیں، جو کہ سابقہ یعنی اہل کتاب جو تھے یہودی اور عیسائی وہ چھپایا کرتے تھے یا انہوں نے چھپائی ہیں۔ تو ایک دو مثالیں ہی کافی ہیں۔ آئیں میدان میں، اگر آپ واقعی نیک نیت ہیں تو چلیں موازنہ کر لیتے ہیں قرآن کریم کا اور بائبل کی تعلیم کا۔ یہ موضوع اگر آپ کو پسند ہے تو میدان میں آئیں۔ میں اسی کے ساتھ ہی اپنی گزارشات ختم کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا ہمارے دوست جو ہیں مسیحی دوست سلیمان میتھیو صاحب وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔